أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ اب ہم نے پچھلی جو کلاس تھی اس میں 54 تک مکمل کیا تھا۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ 55 آیت سے شروع ہوگا، رائٹ؟ اچھا، اب سورت شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پس منظر پہ جانا ضروری ہے کہ یہ جو تمام آیات ہیں، اب تو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ جیسے تورا ہے وہ تختیوں کے فارم میں ایک دم ساری کی ساری اتاری گئی تھی۔ قرآن 23 سالوں میں حالات کے اور واقعات کے لحاظ سے یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ اب یہ جو ہے آیت نمبر 55، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ منٹس ہم ذرا اس کو پس منظر پہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ ہے نا، 40 سالہ جو مکہ کا وقت ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوتی ہے تو نبوت کا ظہور ہوتا ہے، نبی ظاہر ہو گئے۔ یعنی جس سے ہم نے ڈسکشن پہلے بھی کیا کہ آیات دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی ایک نبی رسول کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں وقت کا نبی اور رسول ہوں، لیکن پھر وہ ظاہر کر دیا جاتا ہے، گو کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب 40 سال میں جب نبوت کا ظہور ہوتا ہے غار حرا میں، جو پہلی سورہ الق کی آیات نازل ہوتی ہیں اسے ہم نبوت کا ظہور کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی تعلیم نہیں تھی، پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو 3 سال تھے اس میں حضرت اسرافیل کے تھرو تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ اپنے فرینڈس، رشتہ دار، گھر والے، جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان والوں میں خواتین میں حضرت خدیجہ، دوستوں میں ابو بکر، غلاموں میں زید بن حارث، بچوں میں حضرت علی، ہم پڑھتے ہیں نا یہ سارا، یہ 4 پہلے تھے جو سب سے پہلے جو مسلمان کہلائے گئے ہیں۔ ان 4 کے بعد ماشاءاللہ آج ہم 1.8 بلین، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ 3 سال تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور یہ دعوت جو تھی وہ صرف گھر والوں میں اور دوستوں میں اور رشتہ داروں میں رہی۔ پھر آتا ہے نبوت کا چوتھا سال۔ چوتھے سال میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب تو کھل کے دعوت دو، یعنی سورہ ہجر 94 میں پھر یہ ہوا کہ بھئی اب کھل کے دعوت دو، کیونکہ اب کفار کو برا لگے یا نہ لگے اب کھل کے دعوت دینی ہے۔ اچھا، اب جب کھل کے دعوت دی تو پہلے وہ لوگوں نے بھی سیریس نہیں لیا کہ بھئی ٹھیک ہے نئے دین کی ابتدا ہے، لیکن اب کیونکہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے کہنا اور پھر یا صباح کا نعرہ لگانا، یہ ہم نے سارا سورہ ہجر 94 میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اب کیونکہ کفار کے مظالم شروع ہو گئے تھے، اس میں پھر آتا ہے 5واں نبوت کا 5واں سال۔ یہ آیت نبوت کے 5ویں سال کی ہے جس میں کہ ہجرت حبشہ کا ذکر آتا ہے۔ ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، رائٹ؟ ہجرت مدینہ فرض تھی جو پورے مکہ کے مسلمانوں کو نکلنا تھا، لیکن ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، جو کہ 5ویں نبی کا اب یہ آیات ذہن میں رکھیں۔ نبوت کا 5واں سال ہے، کفار کے مظالم انتہا تک ہیں، جس میں کہ اچھا اس میں آپ لوگوں نے جنہوں نے سیرت پڑھی ہوتی ہے نا، خاص کر جیسے میں رحیق مختوم کا آپ لوگوں کو ریفرنس دیتی ہوں، میں اسی میں سے لکھتی ہوں یہ والی چیزیں، تو اس میں لکھا ہے کہ 5واں نبوت کا 5واں سال جس میں کہ ہجرت کا حکم آیا ہے، جو کہ 12 مرد 4 عورتوں پر مشتمل تھا۔ جو پہلی ہجرت، جو کہ حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں، خلیفہ راشدین تیسرے، حضرت عثمان کی کسٹڈی میں یہ والا قافلہ گیا ہے 12 مرد 4 عورتوں میں۔ اچھا، اس میں ڈیٹ بھی لکھی ہے کہ یہ لوگ رجب میں گئے ہیں اور شوال تک وہاں رہے تھے۔ آگے جا کے نا سورہ نجم آپ لوگ پڑھیں گے تو یہ باتیں یاد رکھیے گا۔ پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ یہ لوگ سمجھے کہ کفار سنبھل گئے ہیں، اب ہمیں چلے جانا چاہیے، لیکن جیسے ہی یہ مکہ کے پاس پہنچے تو انہیں پتہ چل گیا کہ نہیں، مظالم اسی طرح ہی ہیں کفار کے، تو اس کے فوراً بعد ہی دوسری ہجرت کا بھی حکم دے دیا گیا تھا حبشہ کی طرف کی نا۔ تو یہ دونوں ہجرتیں جو ہوئی ہیں یہ 5 نبی کے اندر ہی ہوئی ہیں۔ پہلی ہجرت جو ہے وہ 12 مرد 4 عورتوں کی ہے، پھر دوسری جو ہجرت ہے جس میں حبشہ کا ذکر آئے گا، جو دوسری ہجرت ہوتی ہے وہ 83 مرد اور 18 عورتوں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسکلی اب یہ جو میں آیات پڑھوں گی ان میں آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ والے حالات ہیں، جب دیکھیں نجاشی کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ حبشہ کے بادشاہ تھے، ان کو نجاشی کہا جاتا ہے، اور یہ پہلی ہجرت حبشہ بھی ہمیں پتہ چل گئی جو کہ 5 نبی میں ہوتی ہے۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ 2 ہوئی تھیں،
پہلی ہوئی تھی جو کہ رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، شوال میں یہ لوگ واپس آنے لگے، لیکن انہیں پتا چلا حالات سٹل ویسے ہی ہیں بلکہ اور برے ہو گئے۔ پہلی ہجرت میں تو کفار کو پتا نہیں چلا کہ یہ کہاں ہے، دوسری میں ان کو جیلسی ہو گئی تھی، دوسری میں ان کو یہ ہوا کہ اچھا اب یہ امن سے بھی رہ لیں گے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ امن سے رہ لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کے کردار سے واقف تھے کہ یہ ایک رحم دل بادشاہ تھا۔ بس اس سارے سینیریو کو پس منظر کو ذہن میں رکھیں۔ اب آیت نمبر 55 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیں ساتھی، یہ جی جو ہم نے پچھلے سبق میں 52 53 54 پڑھی تھی، اس میں بڑی اہم آیات ہیں کہ جو اہل کتاب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مسلمان کہلائے جا رہے تھے وہ عیسائی کہلائے جا رہے تھے، وہ اس وقت کے مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آیت نمبر اس میں کہ جو وہ اہل کتاب تھے، جی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا اجر تو دوسرا ہے، ان کا اجر تو دگنا ہے، سوری ان کا اجر تو دگنا ہے کہ وہ تورا پہ بھی ایمان لائے، وہ انجیل پہ بھی ایمان لائے، زبور بھی آٹومیٹک اس میں آ گئی، اور وہ اب قرآن جب نازل ہوا تو انہوں نے حق کو پہچان کے قرآن میں بھی ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ یہ لوگ دو یعنی یؤتون اجرہم مرتین، یہ 2 بار اجر کے مستحق لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب حبشہ والے عیسائی ہیں، اب وہ عیسائی لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جاری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 55، وا اور اذا جب، سمعو وہ سنتے ہیں، لغوا لغو قسم کی بات، آردو وہ اراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، انہو اس سے، وقالو اور کہتے ہیں، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال۔ اچھا یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے، لیکن پس منظر تو آپ کے ذہن میں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ کیا معاملہ ہوا ہے، یہ اشارہ اب اس حبشہ کے وفد کی طرف ہے۔ اچھا اب میں کوشش کروں گی، دیکھیں آہستہ آہستہ آپ لوگ بھی بار بار پریکٹس کریں گے تو ذہن میں آ جائے گی۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت آپ لوگ یاد کریں، 7ویں پارے کی پہلی آیت میں نے آپ لوگوں کو لکھوایا تھا کہ حبشہ کا ایک وفد ہے جو کہ 70 لوگوں پہ مشتمل تھا، جو آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت سنی تھی، اس کو ذہن میں رکھیں، یہ اسی وفد کی طرف اشارہ ہے، 7ویں پارے کی پہلی آیت کی طرف۔ تو یہ حبشہ کا وفد ہے جو کہ مکہ میں آتا ہے، اب ان کو شوق ہوا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ اچھا یہ شوق کیسے ہوا تھا، کیونکہ جب یہ پہلی ہجرت ہوئی ہے اور صحابہ اکرام جو حبشہ پہنچے ہیں انہوں نے وہاں تبلیغ کی ہے، ان کی تبلیغ سے وہ عیسائی ہیں جو کہ ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ عیسائی لوگ جب ایمان لے آتے ہیں اب ان کے دل میں آیا تھا۔ اچھا نہ صرف یہ، پھر وہ جو دوسری ہجرت کا میں نے ذکر کیا، جب دوسری ہجرت ہوتی ہے تو نجاشی ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلی ہجرت میں کچھ عیسائی آتے ہیں ایمان لاتے ہیں، دوسری ہجرت میں جو صحابہ نے تبلیغ کی ہے اس سے شاہ حبشہ نجاشی رحمت اللہ علیہ بھی ایمان لے آتے ہیں، اور نجاشی کون ہے، وہ افریقہ کے اس وقت جو بادشاہ تھے، جن کو جیسے بادشاہوں کے نام ہیں نمرود، فرعون، خسرو، اسی طرح جو افریقہ کے تھے ان کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو جب وہ ایمان لائے، جو کہ اپنی زندگی میں ہی، یعنی وہ نجاشی جو ہیں اپنی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے صحابہ کا درجہ تو نہیں حاصل کر سکے، بیکاز صحابہ از اے کمپینین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے اور صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی تو وہ تابعی کہلاتے ہیں، رائٹ۔ نجاشی کون کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی اور صحابہ سے ہوئی ہے تو ان کو تابعی کہا جاتا ہے، اور نجاشی رحمت اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ واحد غائبانہ نماز جنازہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھانا ثابت ہے۔ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، اب وہ لوگ جن کو ارمان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا، وہ لوگ مکہ آئے، اب جب وہ مکہ آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو حاصل ہوئی، وہ سعادت ان کو حاصل ہو گئی، اس پر جب کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کو یہ پتا چلا کہ یہ لوگ آئے ہیں تو یہ ہے نا لگ بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کس قسم کے لوگ ہو، انہوں نے ان کو تانے دیے، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے پاس تو اپنی الہامی کتاب ہے انجیل، تو تم لوگ اس نئے دین میں کیوں شامل ہو رہے ہو، تو اس کا بھی یہ جواب یہاں نقل ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب یہ ایک مومن کی وصف ہم اس کو کہیں گے کہ مومن کو جب ایسے معاملہ ہو تو وہ لوگوں نے کیا جواب دیا، یہ ہے نا کہ لنا اعمالکم ولکم اعمالکم، انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، ہم پہلے بھی حق پر تھے اور ہم آج بھی حق پر ہیں کیونکہ اب ہم قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔
آگے دیکھیں سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی نہیں ہم چاہتے جاہلین، ہم جاہلوں سے نہیں، ہم نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں چاہتے، ہم جاہلوں سے الجھنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ آپ لوگ لکھیں اس کے پاس سورہ فرقان 63. سورہ فرقان 63 میں جب عباد الرحمن کی ہم نے صفات پڑھی تھی ان میں سے ایک تھی کہ جہاں کہیں آپ کی لائف میں ہم لوگوں کی کہیں بحث کا معاملہ ہو نا تو بس وہ قالو سلامہ کہتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ ہم تم سے کوئی الجھنا نہیں چاہتے، ہم پہلے بھی حق پر تھے اور اب بھی ہیں. آیت نمبر 56 پہ آ جائیں. انکا بلا شبہ آپ لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے من جس کو احببتا یعنی کہ جسے آپ پسند کریں، جسے آپ چاہیں. ولیکن اللہ اور لیکن اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وہو عالم اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو. یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں ابو طالب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب کے بارے میں تب یہ آیت نازل ہوئی ہے. اب وہ جو مکی دور کے 13 سال ہیں ان کو ریوائز کر لیں اچھے طریقے سے. اس میں 10واں سال ہے، اس کو ویسے بھی عام الحزن کہا جاتا ہے. عام الحزن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا. اب وہاں سچویشن یہ تھی 10 نبی میں جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا تو آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا تھا کہ چچا جان آپ ایک دفعہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیں تو میرے کان میں ہی کہہ دیں، لیکن میں اللہ کے ہاں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں گا. لیکن وہ اس سے محروم رہے. تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اس وقت چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور میں تو آپ سے کہوں گی آپ اس کو سیرت کو پڑھا کریں. میں تو جیسے آپ کو مختصر مفہوم بتایا، آپ سیرت میں پڑھیں تو واقعی دل کھنچتا ہے کہ کتنا یعنی اس موقع پر بھی ابو جہل چپکا ہوا تھا ساتھ، وہ بار بار غیرت دلا رہا تھا کہ آبائی دین سے نہیں پھرو گے. یعنی ایک طرف ابو جہل کھڑا ہے اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ ایک دفعہ یہ کلمہ کہہ دیں. تو آپ لوگ نا ضرور یہ سیرت کا پڑھیں، یہ واقعات بہت ڈیٹیل سے لکھے ہوئے ہیں. میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں نا ان آیات کے اندر فیلنگز بھی ہوتی ہیں، یہ اس وقت اور حالات کے لحاظ سے ہیں. تو واقعی اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی وہ پھر یہی تھا کہ آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اور اپنے لیے سب سے زیادہ نا جو ہم دنیاوی دعائیں بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. سب سے زیادہ ہدایت کی دعا کریں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. سب سے بڑی دولت وہ ہے، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 57 دیکھیں. وَقَالُوا اور وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں ان اگر نتبعی ہم پیروی کریں ہدا ہدایت کی ماں کا تیرے ساتھ نتخطف تو ہم اچک لیے جائیں گے من اردنا اپنی زمین میں آوا اور کیا لم نہ نمکن نہیں ہم نے دی. اچھا یہ آپ لوگ ایک منٹ کنفیوز ہو جائیں گے، رکے آپ اس کو سلیش کر لیں. ابھی میں ایک حصے کا ترجمہ آپ سے ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتی ہوں پھر ہم آگے جاتے ہیں. ابھی یہیں پہ رک جائیں. اور وہ کہتے ہیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم تو زمین سے اچک لیے جائیں گے. اب آپ اس کو پھر پس منظر کو ذہن میں رکھیں. اب دیکھیں اتنا بڑا سعودی عرب ہے، ذہن میں آتا جاتا ہے نا، عرب کا پورا خاکہ تو ذہن میں آ جاتا ہے نا. دیکھیں سعودی عرب بھی ہے، کویت، عرب، شام، یہ علاقے جو ہیں ان کو عرب کہتے ہیں نا، یہ پورا جزیرۃ العرب ہے. اچھا اس جزیرۃ العرب میں اب یہ آیت دیکھیں، اب ایمان لانے والے جسٹ مٹھی بھر ہے، جسٹ یعنی کہ مکہ کے 13 سالوں میں جسٹ 155 لوگ ہیں جو نکلتے ہیں ہجرت کے لیے، اتنی بڑی تعداد میں. اب وہ لوگ یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کرتے تو یہ زمین سے تو مچک لیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں دنیا میں ہر دور میں 3 طرح کے لوگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ معاشرے میں ہر وقت رہے ہیں. پہلی کون سی کیٹیگری ہوتی ہے؟ آپ لوگ لکھیں سورۃ توبہ 100. تو سورۃ توبہ 100 میں ہم ڈیٹیل سے پڑھنا ہے اور یہ ہر معاشرے کا ہے. یہ اس یعنی جو قرآن کے اندر جتنے ہم کردار پڑھتے ہیں نا یہ ہمارے ارد گرد ہی موجود ہوتے ہیں لیکن ڈھونڈنے ہم نے خود ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں ایک تو معاشرے کا وہ ہوتا ہے جو حق سنتا ہے، اس کو پہچانتا ہے اور ود ان سیکنڈس وہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی جسٹیفیکیشن کی، وہ اسے قبول کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ حق ہے، میں نے اسے پہچان لیا، اب چاہے میں اس میں آنے والی جتنی تکلیفیں ہوں گی وہ میں برداشت کروں گا، حتیٰ کہ میں اپنی جان بھی دے دوں گا. یہ ایک گروپ آف پیپل ہے. ایک گروپ یہ والا ہے جو کہ انتظار نہیں کرتا، یہ پہچانتا ہے اور فوراً حق کو قبول کر لیتا ہے. دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ دوسرے جو ایک قسم ہے وہ یہ ہوتی ہے، یہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، حق انہیں بھی سمجھ آ جاتا ہے، یہ بھی قبول کرتے ہیں، اور تھوڑی سی ان میں ہمت کم ہوتی ہے. یہ چاہتے ہیں کوئی ذرا ملا کے ہو جائے، کوئی ایک ملنے والا ہمت کر لیتا ہے نا
تو یہ اس کے ساتھ فوراً اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دونوں کا بہت اجر ہے, ان کا بھی ہے ان کا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعہم باحسان, یہ سورہ توبہ آیت 100 کے اندر ہے. تو یہ دونوں قسم کے لوگوں کا معاملہ بہت اچھا ہے. تو یہ دونوں ہم امت کے لوگوں میں سے یہ مہاجرین اور انصار لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. مہاجرین کیسے ہیں ان 13 سالوں میں, کتنی تکلیف آئی, یعنی کفار پریشان ہو گئے کہ ہم ان کو اتنا ستاتے ہیں, پر آخر اس دین میں ایسا کیا جادو ہے. تبھی تو انہوں نے کہا کہ آخر ایسا کیا ہے کہ ہم اتنا ان کو ستا رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, پر یہ اپنی بات پہ اس لا الہ الا اللہ پہ قائم ہے. تو یہ ہوتے ہیں دو قسم کی اقسام, ٹھیک ہے نا. پہلا جو فوراً کرتے ہیں, دوسرے بھی ہمت والے ہوتے ہیں پر وہ چاہتے ہیں کہ ذرا ہمارے ساتھ مل کے ذرا چلا جائے, ٹھیک ہے نا. اور ان دونوں کا ذکر اللہ کے ہاں ان دونوں کا اجر برابر کا ہے, اور اللہ کے نزدیک ان کے اپنے اپنے درجات ہیں, اور یہ دونوں ہی بہت اچھے گروپ ہیں. ان دونوں کی قسم ہم توبہ میں پڑھ رہے ہیں. اچھا, اب ہوتا ہے ایک تیسرا گروپ. اب تیسرا کون ہوتا ہے؟ یہ کم ہمت کے لوگ ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ پہچان یہ بھی حق کو لیتے ہیں پر ان کی جرت نہیں ہو رہی ہوتی, یہ ان چیلنجز کو نہیں فیس کرنا چاہ رہے ہوتے, یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف آئے. یہ کم ہمت لوگوں کی طرف اشارہ ہے, ان والے لوگوں کا. جو آیت نمبر 57 میں یہ جو زیر آیت ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں, جس کا مطالعہ کر رہے ہیں, اس میں ان کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ ان کو آپ کی باتیں صحیح لگ رہی ہے, یہ دعوت بھی دل کو لگ رہی ہے, پر یہ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے عرب کے ساتھ ہم کیسے دشمنی لے لیں. ٹھیک ہے نا, کفار کا کبھی قریش کا پڑھیں کہ قریش کا کیا وہاں مقام تھا اس زمانے میں. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ لی نا ہم نے اتنے پورشن میں, کہ اتنا بڑا تم لوگ کا رتبہ تھا, کعبے کے تو متولی تھے, 360 بت ان کے انڈر تھے, اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ جب ہم تجارتی قافلوں کے ساتھ گزریں گے, گو کے جنگ و جدل کا معاملہ تھا, پر ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا, کیونکہ انہیں پتا ہوتا تھا دوسرے قبائل کو کہ اگر ہم نے قریش کے قبیلے قافلے کو چھیڑ دیا نا تو یہ ہمارا بت باہر نکال دیں گے. اب اس ساری سچویشن کو دیکھیں, تو جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہم تو زمین سے اچک لیے جائیں گے, تو اب آگے اس کا جواب آ رہا ہے, ٹھیک ہے. آیت نمبر 57, ٹھیک ہے, یہاں تک تو کلیئر ہوگا کہ ہم تو اچک لیے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نمکن, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اور نہیں ہم نے جگہ دی لہم انہیں حرمن, حرم میں آمینن جو امن والا تھا, یعنی تم جس سکون اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہو, جتنا خون خرابہ اور جو ان کی میں کہوں گی وہ جو جبلت کے اندر تھی کہ 10 سال لڑائیاں لڑ رہے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, یہ لوگ امن میں رہتے تھے قریش کے لوگ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہم نے نہیں امن والا حرم میں متمکن تمہیں نہیں کیا کیا. پھر آگے دیکھیں آیت کا, یجبا لائے جاتے ہیں الیہ ہر جانب سے اس کی طرف, ثمرات کل شیء, اور ہر جگہ سے پھل ہر قسم کی چیزیں تمہارے پاس لائی جا رہی ہیں. اب یہ پھر وہی دور دیکھیں 1444 سال پہلے والا, جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا ہے, اور جب انہوں نے منادی کر دی تھی کہ ہر شخص اب آئے گا اور اس کعبے کا طواف کرے گا اور حج کرے گا, تو اس زمانے میں ہر جانب سے پھل اور ہر قسم کی چیزیں, جو پھل حاجی آتے تھے نا, تو حاجی اپنے پروڈکٹس لاتے تھے سارے کے سارے. ہم نے پڑھا ہے نا حج کے احکامات میں کہ تجارت الاؤڈ تھی, تو تمام حاجی دنیا کے اطراف سے ساری چیزیں لے کر آتے تھے حرم میں. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کہا کہ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہر جانب سے پھل اور ہر قسم کی چیزیں آ رہی ہیں تمہارے پاس, رزقن بطور رزق کے, من لدنا ہماری طرف سے, ولیکن اور لیکن, اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون وہ اس کو جانتے نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ پھر نہ لکھیں سورہ ابراہیم 37, یہ تو تھا 1444 سال پہلے. آج آپ اور میں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں حضرت ابراہیم کی وہ جو دعا ہے, میں آپ لوگوں کو دعا پڑھ دیتی ہوں کہ اے میرے پروردگار, یہ جو میں نے محترم گھر جس میں کہ اپنی اولاد کی ایک شاخ یعنی حضرت اسماعیل کو یہاں آ کے آباد کیا ہے, تو یہ نماز قائم کرے تو تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے, ٹھیک ہے نا. کتنا دن چاہتا ہے, وقت چاہتا ہے مکہ جانے کا, ان کو رزق عطا کر پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. تو یہ آج بھی اگر ہم اپنے ایز اے مومن دیکھیں نا, تو ہماری آنکھیں اور واقعی دماغ کام کرے کہ ایسی وادی, ایسی جگہ مکہ کی جہاں کچھ نہیں اگتا, پر ماشاءاللہ آج آپ کون سی نعمت آپ اسے دیکھیں جو وہاں اس وقت نہیں ہے, کون سا رزق وہاں نہیں ہے, وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ سورہ ابراہیم 37 ضرور دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے اکثریت ہے جو علم نہیں رکھتی, یعنی اتنی نعمتیں بھول کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی پیروی کریں گے تو ایسا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 58 دیکھیں, وَكَمْ اور کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کی, من قریۃ بستیاں, بطیرت جو اتراتی تھیں. آج کا فوکس اس پہ رکھا کریں, آج کے سبق کا جو فوکس ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے 4 پیسے زیادہ دیے ہوئے نا,
وہ ضرور اس پہ فوکس رکھیں ہم لوگ. جو اتراتی تھیں معیشتہ اپنی گزران پر، اپنی معیشت پر، کہ ہمیں سب کچھ اللہ نے دیا ہو، یعنی جیسے اللہ نے تو ہر چیز اللہ نے ہی دی ہے، پر اترانا اس بات کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بزنس بھی میرا ہے، یہ گھر بھی میرے ہیں، یہ سب کچھ میرا ہے. ٹھیک ہے نا، اس بات پہ فوکس رکھیں. فتلکا تو یہ ہے مساکنہم ان کے اجڑے ہوئے گھر. ٹھیک ہے نا، لم تسکن جو نہیں آباد کیے گئے، من بعدہم ان کے بعد، الا مگر قلیلا تھوڑے ہی، وکننا نحن اور ہم ہی ہیں وارثین اور ہم ہی اس کے وارث ہیں. تو 58 آیت اتنی میں کہوں گی کہ عبرت کے لیے بھی ہمارے لیے ہے اور سبق کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے نا، ایمان والے نے ہر آیت سے سبق حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے آج دیکھتے ہیں نا، ہم نے بار بار ہم نے میپ بھی اسی لیے دیکھے ہیں، ہم نے ان کے گھر بھی اسی لیے دیکھے ہیں کہ یہ مدائن صالح والوں کے گھر ہیں، یہ عاد والوں کے گھر ہیں، اجڑے پڑے ہیں نا آج. اور جبکہ اپنے اپنے دور میں وہ کہتے ہیں کہ بہترین معیشت والے یہ لوگ تھے. ٹھیک ہے نا، 800 سال عمریں تھیں، بیمار بھی نہیں ہوتے تھے، طبعی موت مرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کا کیا انجام ہوا، اور آج وہ برتنے والے سارے چلے گئے نا. پھر کیا ہوا، وارث تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے، اور ہم دنیا میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم وراثت پہ لڑ رہے ہیں، ہم ان چیزوں پہ لڑ رہے ہیں. جبکہ ہم بھی یہ گھر چھوڑ جائیں گے، ہمارے آنے والی نسلوں نے بھی گھر چھوڑ جانا ہے. تو اس پہ دیکھا کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ہی ہیں اس کے وارث. یہ آپ کو اور مجھے ایز اے فیول دیا گیا ہے، یہ برتنے کے لیے دیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے بنایا اور ہماری تمام خواہشات کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو. تو ضرورت کے طور پہ ہمیں یہ چیزیں استعمال کرنی ہے، پر ہمیں ان کو یہ نہیں سمجھ لینا کہ اب یہ میرا ہی ہے، یہ میرا ہی ہے، اور یہ سب کچھ میرا ہی ہے، یہ میں نے تو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہے، وہ مجھے برتنے کے لیے دیا ہے، اور میں نے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق برتنا ہے. اور وہ تمام نعمتیں جو والدین کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں دی گئی ہیں، وہ بھی نعمتیں ہیں. اور جو برتنے کے لیے آج ہیں وہ بھی نعمتیں ہیں، جو میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں وہ بھی نعمتیں ہیں. ان سب کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، آیت 59 پہ آ جائیں. وما کانا اور نہیں ہے ربو کا آپ کا رب، مہلکا ہلاک کرنے والا، قرا بستیوں کو، حتی یہاں تک کہ جب عطا وہ بھیجے، فی امیہا اس کی بڑی بستی میں، رسولن کوئی رسول. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 59 پہ دیکھیں، سورہ فرقان 51 لکھ لیں، سورہ فرقان 51. ٹھیک ہے نا، یعنی اب مکہ کے ارد گرد، اب مکہ ذہن میں لائیں، مکہ کے ارد گرد کتنے قبائل تھے نا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 360 بت تھے تو اتنے ہی قبائل ہوں گے، ظاہر ہر قبیلے والے نے رکھا ہوا تھا نا وہاں، تو اتنے قبائل تھے. لیکن مرکز بستی کیا تھی، مکہ تھی. تو رسول کہاں کا تھا، مکہ کا تھا. ٹھیک ہے نا، اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بلانگ کرتے تھے، اور قریش خاندان کے تھے، بنو ہاشم فیملی کے تھے. ٹھیک ہے نا، قریش قبیلے، بنو ہاشم خاندان. اسی طرح عاد والے، سمود والے، شیب والے، لوط والے. مرکز بستی کون سی تھی، جو کرتے یہاں تک کہ پہلے وہاں رسول بھیج دیا جاتا ہے. رائٹ، سورہ فرقان 51 لکھیں آپ. یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، وہ ان کو وارننگ بھی دے دیتا ہے، وہ ان پہ حجت قائم کر دیتا ہے، بات ان کو سمجھ آ جاتی ہے. تو اس پہ آپ لوگ لکھیں، یہ اللہ کا اصول ہے. یعنی آپ اور میں جو اس دنیا میں امتحان میں آئے ہوئے ہیں، یہ قرآن بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے. ہماری نالائکی اور ہم لوگ مینیج نہیں کرتے وقت کو، تو ہم ٹائم نہیں نکالتے. تو یہ ہم ایڈمٹ کریں، جو ہمارا وقت گزر چکا ہے نا، تو جو بقیہ ہے اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے وقت کو مینیج کریں. یہ بچوں پہ ڈال دینا، میاں پہ ڈال دینا ایک عام سی عادت ہے. آپ کسی سے کہیں، کیونکہ یا تو بچوں کی بڑی مصروفیت ہوتی ہے، یہ میاں کی ہوتی ہے، یہ گھر کی ہوتی ہے. ان سب کو مینیج کریں، 24 گھنٹے کو مینیج کریں تو سارے کام ہو جاتے ہیں. تو یہی والی بات ہے، جو ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے یعنی ہماری تمام نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں، انذار کی بھی اور تبشیر کی بھی، ڈرانے کی بھی اور خوشخبری کی بھی. تو یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ہر چیز حق کا حق رسول بتا جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بساطت سے ہمیں قرآن بھی مل گیا، احادیث بھی موجود ہے. اب مینیج خود کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، ڈھونڈنا، تلاش خود کرنی ہے. وما کننا اور نہیں ہے ہم، مہلکی ہلاک کرنے والے، قرا بستیوں کو، الا مگر وا جبکہ اہلھا اس کے باشندے ظالم ہو. تو 59 آیت کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے نا، آیتیں بھی پڑھ کے سنا دی گئیں. پھر اس کے بعد پھر ان کا پھر انجام جو آج ہم نے سارے پڑھے ہیں وہ اس کے بعد ہے، اس سے پہلے ہم نہیں عذاب دیتے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیجتے. تو یہ اللہ کا اصول. آیت نمبر 60 پہ آ جائیں. وما اوتیتم اور جو کچھ تم دیے گئے ہو، من شیئن کوئی چیز، فما تعو تو وہ سامان ہے، حیات دنیا، دنیا کی زندگی کا.
वज़ीनतुहा और इसकी जीनत है, वमा इंदल्लाहि और जो कुछ अल्लाह के पास है, खैरुन वो बहुत बेहतर है, ठीक है ना, ये दुनिया वो आखिरत, व अबका और वो तो देर पा भी है। अब यहाँ आपको और मुझे किसको नहीं पता मौत आनी है, फिर भी देखिए हम अपनी दुनिया की जिंदगी में एकदम बिल्कुल मसरूफ हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आखिरत भी याद रखनी है, तो वो ज्यादा बेहतर है और देर पा भी है। अफला ताकिलून, तो क्या फिर भी तुम अकल नहीं रखते। और सबसे बड़ा इसका मुशाहिदा तो ये है, देखिए हमारे सामने जब मौत होती है, जाने वाला देखे खाली हाथ जाता है, बिल्कुल वो जो हमारी जरूरत की चीजें वो यहीं तक है। पर इससे हमें ये पता चला कि दुनिया आर्जी है, यहाँ सामान तो मौजूद है लेकिन उसको एतदाल के साथ इस्तेमाल करें और फोकस आखिरत रखें। 61 देखें, कमन सॉरी अफमन, अफमन क्या फिर वो शख्स वादनाहु हमने वादा किया इससे, वादन हसनन वादा अच्छा वाला, फहुआ पस वो लकी ही मिलने वाला है इस वादे को। ये वादा समझ आ रहा है ना, अहद अलस लिख लें, हम अल्लाह ताला से वादा लेके हम सारे लोग आए हुए हैं, ठीक है ना, अहद अलस जो हमने अल्लाह से वादा किया, ये वादा लेके हम आए थे कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भेजे, हम सारे काम करेंगे, हम कहना भी मानेंगे, हम इत्तबा भी करेंगे, ठीक है ना। इम्तिहान क्या हुआ कि जब माँ के पेट से निकले तो जब अकल समझ आई तो वो वादा याद नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही हकीकत है जैसे हम में से कोई पूछे कि हम 9 महीने के हमें याद है हम अपनी माँ के पेट में रहे, हमें तो नहीं याद ना, लेकिन हकीकत है कि हम आए वहीं से हैं, तो ये वो वादा है। अब इस वादे को हमने जब वापस अल्लाह ताला से मिलना है, हमें ये वादा पूरा कर दे, ठीक है ना। क्या फिर वो शख्स हमने वादा किया इससे, वादा अच्छा, बस वो मिलने वाला है इस वादे को, कमन इस शख्स जैसा। अब ये समझने एक दूसरे शख्स का कंपैरिजन नहीं होता, एक तो वो है जो कि इस वादे को पूरा कर रहे हैं इस दुनिया में, कमन जैसे एक वो शख्स है या एक वो शख्स है, मतानाहु जिसे हमने फायदा दिया है, मतान कुछ सॉरी मता कुछ फायदा हयाती दुनिया दुनिया की जिंदगी का। अब ये दो लोग हैं, एक ऊपर वाला है जो कि उस वादे को पूरा करेगा और वो कोशिश करेगा यहाँ पे कि वो इस खिलाफत का अहल करार पाए, ठीक है ना, हम लोग खलीफा है ना, हम में से एक एक शख्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह ताला है, क्योंकि हमें अल्लाह ने बनाया है और हमें नियमतें भी अल्लाह ने दी हैं, तो हमें उनका हिसाब देना है। अच्छा, दूसरा शख्स कौन है, जिसे हमने फायदा दिया यानी माल ऐशो इशरत दिया और वो दुनिया का बंदा बन गया, हयाती दुनिया, ठीक है ना, उसे दुनिया का साजो सामान मिला हुआ है। सुम्मा फिर हुआ वो यौमुल क़ियामती क़यामत के दिन मिनल मुहतरीन हाजिर करदा लोगों में से होगा। अब ये दोनों लोग पहुंचेंगे, उसने भी वापस जाना है, हमने सब ने वापस चले जाना है, तो यहाँ दो तरह के लोग हैं क़यामत के दिन, जो नेक लोग हैं और जो उस वादे पे कायम रहे, वो अल्लाह के किए हुए वादे के मुताबिक अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, जो ऐशो इशरत का बंदा बना, जिसने कहा कि दुनिया गुल चढ़े उड़ाने की जगह है और यहाँ मैं ऐश कर लूं, तो वो लोग मुजरिमों की हैसियत से अल्लाह के हजूर पेश होंगे, क्योंकि अहद अलस सब ने किया हुआ है। आयत नंबर 62 देखें, वहाँ यौमा और जिस दिन युनादीहिम वो अल्लाह निदा देगा इन्हें, फयकूलू तो वो कहेगा, ऐना शुरकाइया कहाँ है मेरे शरीक, अल्लज़ीना वो जिनको कुन तुम थे, तज़अमुन जिनके साथ तुम गुमान करते थे, जिनको तुम समझ रहे थे कि ये हमारी मदद कर देगा, ये मेरी मदद कर देगा। काला कहेंगे, अल्लजीना वो लोग के हक साबित हो चुका है, अलैहिम इन पर हक साबित हो गया। ये मेरे लिए बड़ी अहम है, देखिए आज वही सारे पर्दे हैं, इस फिजिकल आंख से तो देखे मैं पर्दे के उधर भी नहीं देख सकती, अगर ओपेक पर्दा है वहां का भी नजर नहीं आता, तो उस दिन ये पर्दा हट जाएगा, सारी हकीकतें वाज़ेह हो जाएंगी। तो आपका मेरा इम्तिहान इस दुनिया का यही है कि अभी वो ये आयात है, इन आयात से देखें सबक हासिल करना है, उस दिन फिर तो हक साबित हो जाएगा। कौलू कौल अजाब का, यानी कौल अजाब का कि करने वाले ने कर लिया, जो मुजरिम होंगे तो उन पे फैसला साबित हो जाएगा कि वो अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं। रब्बना ए हमारे रब, हा उलाई यही है, अल्लजीना वो लोग जिन्हें अगवैना हमने गुमराह किया था, तब उनको जवाब दिया जाएगा, अगवैना हमने ऐसे गुमराह किया था इन्हें, कमा गवैना जैसे कि हम गुमराह हुए हुए थे, तबर्रना इनसे अजहार बरात करेंगे, अलैका तेरे सामने, माँ कानू नहीं थे वो, इयाना खास हमारे ही, याबुदून वो इबादत करते थे। तो 63 का बा मुहावरा समझें इसको कि ये वो लोग हैं जब अजाब का फैसला मुस्तहिक वो हो गए और उन्हें उनका फैसला दे दिया गया। अब फैसला करने के बाद अब वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि वो जवाब में कहेंगे कि हमने इन्हें गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह थे। अब वो इशारा करेंगे उनकी तरफ जिनकी वो अंधी तकलीद करते थे, ठीक है ना। इस आयत को समझने के लिए आप लोग कुरान जरूर खोला करें सामने। 63 के मुताबिक जब वो फैसला होगा, वो इशारा करेंगे उन लीडरों की तरफ, लेकिन देखिए जिनकी उन्होंने अंधी तकलीद की वो कहेंगे हम तो खुद गुमराह थे,
ہم گمراہ تھے، ہم نے انہیں بھی کیا، ہم ہدایت پر ہوتے تو یہ بھی ہدایت پر ہوتے. تو اب ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں، ہم تو ان کی پرستش نہیں کرتے تھے، یعنی ہم نے نہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ تم ہماری اندھی تقلید کرو، بلکہ یہ خود ہی برے تھے، یہ خود ہی اپنے نفس کے بندے تھے، یہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے تھے. فار ایگزامپل دیکھیں، آج اتنی بڑی ہم لوگ دیکھتے ہی ہیں یہ جو سجدے والے، اب کہاں سجدہ کریں؟ قبروں کو. اب قبر والے سے مانگ رہے ہیں، قبر والے کو تو نہیں پتا نا. اب اچھا پھر وہ جو ان کا مجاور جو بڑا بیٹھا ہوتا ہے، ہم حیران ہو جاتے ہیں، آپ ویڈیوز دیکھیں ان کے اوپر پیسوں پہ پیسے پھینک رہے ہیں. وہ کس بات کا پھینک رہے ہیں؟ سارا اندھی تقلید ہے. اب انہی کو ذہن میں رکھیں، جو اندھی تقلید ہو رہی ہے وہ اس دن کہے گا میں خود ہدایت پر نہیں تھا، پر یہ بھی نفس کے بندے تھے. یعنی ہدایت اس کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ کے اور مجھے سینس آف آرگنز جو دیے ہوئے نا، یہ سینس آف آرگنز بار بار کیوں ہم پڑھتے ہیں، سما بصار و افیدہ، کیوں آ رہا ہے بار بار ان سینس آف آرگن کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے اپنے دیے ہوئے کہ دیکھو، سوچو، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو. تو وہ کیوں اندھی تقلید کرتے ہیں؟ تو اس چیز کی بھی اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھا. اندھی تقلید الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ سب کیوں اولاد اور ماں سب کا اپنا اپنا حساب ہونا ہے نا، کسی نے ایک دوسرے کا نہیں دینا. کیونکہ اگر کسی طرف سے مس گائیڈنس آئی بھی تو دوسرا بندہ خود دیکھے کہ ٹھیک ہے پھر حقیقت کیا ہے. تو اس چیز پہ ضرور فوکس رکھیں. اس چیز پہ آیت نمبر 64 دیکھیں. لہم سوری وقیلا، اور کہا جائے گا ادعوا، تم بلاؤ شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پھر وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا، تو وہ نہیں جواب دیں گے، لہم انہیں، وراء العذاب، تو وہ سب دیکھ لیں گے عذاب. لو، اس دن وہ تمنا کریں گے، اے کاش، انہم، بے شک وہ، کانو یہتدون، کہ وہ ہدایت پر چلتے ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ سورہ فاتحہ میں بھی تو سارا دن پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ دعا کیا کریں. وَيَوْمَ، اور یاد کرو جس دن، ینادیہم، وہ اللہ پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، ماذا، کیا، اجبتم المرسلین، تم نے جواب دیا تھا رسولوں کو. اب 65 آیت میں دیکھیں اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم لوگوں نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو. تو آپ اور میں، ہر کوئی اپنے اپنے رسول کے پیچھے، ہر امتی نے اپنے رسول کے پیچھے چلنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا اس وقت بیسک فوکس کیا ہے؟ جتنے ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ پکاریں گے، کیا کہیں گے کہ تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو. فعمیت، پھر اندھی ہو جائیں گی، علیہم، ان پر، انباء، خبریں، یوم اذن، اس دن، فہم، چنانچہ وہ، لا یتساءلون، نہ ایک دوسرے سے سوال تک کر سکیں گے، یعنی ان کے پاس کا جواب نہیں ہوگا. 66 میں وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ آئے تھے رسول، انہوں نے ہمیں ڈرایا تھا، انہوں نے ہمیں خوشخبری دی تھی، لیکن ہم ہی تھے کہ ہم نے نہ مانی، ہم ہی نے نافرمانی کی، ہم ہی نے مذاق اڑایا. تو اس دن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. 67 دیکھیں. فَأَمَّا، چنانچہ لیکن، من، وہ شخص جس نے، تابہ، توبہ کی، وآمن، ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اس نے نیک عمل کیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت اہم آیت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آج یہودی بھی مان رہا ہے، توحید پرست ہے. اللہ تعالیٰ کو عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ بڑے جی سے اور گاڈ وہ لوگ بھی لکھ رہے ہیں. اب ہندو سے ملیں گے، وہ بھی بھگوان کہے گا، اوپر والا کہے گا. تو اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک کہ آج وقت کے جو رسول ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری رسول، ان پر جب تک کہ اتباع نہ کی جائے گی، تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اس کے اعمال صالح کہلائے جائیں گے. اعمال صالح ان کو کہا جاتا ہے. ورنہ دیکھیں کہ اس وقت خلق خدا کی خدمت تو بہت دنیا کر رہی ہے، وہ ننز، پوپ، کیا یہ لوگ نہیں کر رہے؟ سب لوگ کر رہے ہیں، پر ان کے اعمال ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہوں گے؟ کہ شرط کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. فَعَسَىٰ، تو امید ہے، ان، یہ کہ، یکون من المفلحین، پھر وہ امید رکھے اس بات کی کہ وہ ہوگا فلاح پانے والوں میں سے. 68 وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، وَیختار، اور جو وہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 67 کو دیکھ لیں. آیت نمبر 68 ہے، سوری، آیت نمبر 68 میں پھر آپ دیکھیں، آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، منتخب کرنا، یشاء، یختار، جسے وہ چاہتا ہے وہ پسند فرماتا ہے. اس میں میں آپ کو کہوں گی ضرور لکھیں سورہ حج 75، سورہ حج 75 لکھیں، اور سورہ آل عمران 33 لکھیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم پوری نسل انسانی میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو چوز کیا؟ 1,24,000 انبیاء کو. ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں نے آگے پھر نسل انسانی کو ہدایت، جو ذریعہ بنے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا، انہوں نے آگے پہنچایا. اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں میں سے حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ملک الموت،
جن کو حضرت اسرائیل کہتے ہیں، تو یہ فرشتوں کے انبیاء ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں پیغمبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. آگے دیکھیں، ماں کانا نہیں ہے لہم ان لوگوں کے لیے خیارات کوئی اختیار، سبحانہ پاک ہے اللہ و تعالی اور وہ برتر ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ 20ویں پارے تک پہنچتے دیکھیں ہمارے بھی دماغ کھلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. 69 وَرَبُّكَ اور آپ کا رب یعلم جانتا ہے ما تکنو جو وہ چھپاتے ہیں صدورہم ان کے سینے وما اور جو یولنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. 69 آیت کیونکہ مکی دور کے اندر ہے تو اس وقت کفار مکہ کے دلوں نے بھی گواہی دے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور وہ جان گئے تھے یہ قرآن حق ہے. اپنی ضد، سرداری، ہٹ درمی اور اس کی وجہ سے وہ یہ گواہی چھپائے رکھی انہوں نے، گو کہ ان کے دل انہوں نے گواہی دے دی تھی. اور دوسرا اعتراض آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا ہے کہ ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، ان کے مطالبات ہمارے مطالبات پورے کرو، اور پھر کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ پہ ایسے معجزات ہیں تو آپ بھی دکھائیں. تو یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 70 وَهُوَ اللَّهُ اور وہی ہے اللہ، لا نہیں الہ کوئی اور معبود الا ہوا مگر وہی، لہو اسی کے لیے ہے ہم تمام شکر، تمام تعریف، تمام حمد، فی الاولی والآخرہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا، یہ ہماری جو زندگی ہے یہ دارالامتحان ہے، آخرت اس کے بعد والی ہے. تو ایسے ہی ذکر آیا ہے کہ وہ اسی کے لیے ہم دنیا میں، جس کا پہلے ذکر آیا ہے جو ہم اس سے گزر رہے ہیں اس وقت سے، اور آخرت جس کے بعد آنے والی ہے. وَلَهُ اور اسی کے لیے حکم اسی کا ہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو حکم سے کیا مطلب ہے، حکم کا کیا مطلب ہے، اختیار ہے. ٹھیک ہے نا، پوری کائنات پہ حاکمیت کس کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. جس کو چاہے حلال ٹھہرائے، جس کو چاہے حرام ٹھہرائے. تو یہ آپ کا میرا اختیار نہیں ہے. چھوٹی سی بات سمجھ لیں، ہم لوگ کے نکاح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نکاح ہے نا سب سے بڑا، اس کے بعد وہی مرد عورت ہیں وہ شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں. تو کس نے حکم دیا، یہ حکم کہاں سے آیا، اللہ رب العزت کی طرف سے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. تو یہ ہم نے جو احکامات پڑھے ہیں، تو حکم مینس حلال کو حلال کس کے پاس اختیار ہے، یہ اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے. جس چیز کو چاہے حلال ٹھہرائے اور جس کو چاہے حرام ٹھہرائے. آیت 71 پہ آ جائیں. قل کہہ دیجئے ارأیتم تم بتلاؤ تو صحیح، ان اگر جعلا کر دے اللہ علیکم تم پر، لیلا رات، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، من تو کون ہے، الہ کوئی الہ، تو کون الہ ہے، غیر اللہ سوائے اللہ کے، یاتیکم بدعاء کون ہے جو لائے تمہارے پاس روشنی دن کی، کیا واپس لا نہیں، تسمعون تو کیا تم سنتے نہیں ہو. قل کہہ دیجئے ارأیتم تم بتلاؤ تو صحیح، ان اگر جعلا کر دے اللہ علیکم تم پر، نہارا دن کر دے، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک، من تو کون ہے، الہ غیر اللہ سوائے اللہ کے، یاتیکم جو لے آئے تمہارے پاس، بلیل رات کو، تسکونون فی کہ تم اس میں آرام کرتے ہو، تم آرام حاصل کرتے ہو، افلا تبصرون تو کیا تم پھر بھی نہیں دیکھتے ہو. ومن رحمتہ اور اپنی رحمت ہی سے، جعلا اس اللہ نے بنایا، لکم تمہارے لیے، لیلا رات کو، والنہارا اور دن کو، لتسکنو تاکہ تم آرام کرو، فیہ اس رات میں، ولتبتغوا اور تم تلاش کرو، معاش کی تلاش کرو دن میں، من فضلہ اس کا رزق، اس کا فضل، ولعلکم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. تو یہ لکھا کریں اپنے پاس 71 72 73. التذکیر بھی اعلیٰ اللہ میں کہتی ہوں نا آپ کو، مکی دور کی جو آیات ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں کبھی غور کیا ہم نے، اگر قیامت تک رات ہو جائے، قیامت تک دن ہو جائے، آپ کی اور میری جو اتنی خوبصورت زندگی سیٹل چل رہی ہے نا، یہ ان کے ساتھ ہے. ہم کیسے الارم لگا کے سوتے ہیں کہ بھئی یہ رات کے کام ہے، یہ دن کے، اور دن میں کتنا بھی سو لیں، دیکھیں رات کو جو سکون اللہ نے سونے کا دیا وہ رات کو ہی ہے. تو 71 72 73 کو ہائی لائٹ کر لیا کریں. 74 پہ آ جائیں. وَيَوْمَ اور جس دن يُنَادِيهِمْ وہ اللہ ندا دے گا انہیں، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا، اَيْنَ کہاں ہیں، شُرَكَائِيَ میرے شریک، الَّذِينَ وہ جن کو، كُنْتُمْ تم تھے، تَزْعُمُونَ جن کو تم نے میرے ساتھ معبود بنایا ہوا تھا، جو تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہمیں قیامت کے دن بچا لیں.
وَنَزَعْنَا اور ہم نکالیں گے من کل امت شہیدن کیسے ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکالیں گے فَقُلْنَا پھر ہم کہیں گے ہاتو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل فَعَلِمُوا تو وہ جان لیں گے انا کے بلا شبہ حق للہ سچی بات اللہ ہی کی ہے وَدَلَّ اور گم ہو جائے گا انہم ان سے ما کانو یفترون ان سے جو کچھ وہ تھے افطرا باندھتے 75 آیت بہت اہم آیت ہے، اس کو آپ غور سے کہ ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکالیں گے، وہ گواہ کون ہوں گے؟ اس میں آپ لوگ لکھیں سورہ نساء 41 سورہ نساء 41 کا کیا مطلب ہوا؟ سورہ نساء 41 ریفرنس کے طور پہ لکھیں، آیت کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ اب ہم کون ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، ہم پر گواہ بنا کر لایا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہر پیغمبر جو جس قوم میں مبعوث کیا گیا تھا ان سب کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بلایا جائے گا، اور وہ رسول وقت کا نبی گواہی دے گا کہ اے اللہ تیری طرف سے جو ہدایت مجھ تک پہنچی تھی وہ میں نے قوم تک پہنچا دی۔ کلیئر ہو گیا اتنا حصہ؟ ٹھیک ہے نا؟ ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، یہ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ جو آپ کی طرف سے ہدایت آئی تھی ہم نے ان کو پہنچا دی۔ آگے دیکھیں، پھر ہم کہیں گے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ دلیل ہے، اب وہ امت سے پوچھا جائے گا، امت سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ رسول تو گواہی دے رہا ہے کہ اس نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا، اب تم لوگ بتاؤ تم لوگ کیا کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم تک آج ہر چیز پہنچ چکی ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آباء و اجداد کی اس وقت رسموں کو اور ان کو فالو کر رہے ہیں، یا ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جان لیں گے وہ حق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو وہ اس دن پہچان لیں گے، انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ کا اور میرا جو نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے نا، تو یہ سلیبس اور وقت کس کے مطابق ہونا ہے؟ وہ قرآن ہی ہے۔ اب میں نے کوئی اچھا کام کیا کہ وہ قرآن کے ساتھ ٹیلی کر رہا ہے، قرآن نے کیا حکم دیا تھا، تو اچھا کام کیا کرنا ہے وہ بھی آپ قرآن سے دیکھیں۔ اگر اعمال نامہ جو جیسے ہوگا ہم لوگوں کا، وہ اس لحاظ سے یعنی کہ جیسے رزلٹ جو تیار ہوگا، جو ہم لوگ کے اعمال نامہ تیار ہو رہے ہیں، وہ اسی لحاظ سے کہ اس وقت کے جو رسول تھے انہوں نے انہیں حکم کیا دیا اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ اتنی اہم آیت ہے، آیت نمبر 75، یعنی اس ایک ٹاپک پہ ہی ہم بات کریں نا تو ہم گھنٹوں اس پہ ہم سوچیں، اس ایک آیت سے ہی ہم لوگوں کی انشاءاللہ زندگیوں میں چینج آ جائے کہ یہ سوال و جواب وہاں ہونے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں یہ نہیں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ الماریاں کتنی بھری تھیں، کپڑے کتنے خریدے تھے، جوتے کتنے جمع کر لیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہمارے فوکسز آف لائف ہیں، یہ پوچھا جائے گا کہ جب رسول نے گواہی دے دی کہ میں نے قوم تک پہنچایا، اب تم لوگ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ تو جب یہ پورا یقین آ جائے گا تو وَدِلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ انہیں یقین آ جائے گا کہ عذاب کے وہ مستحق ہو چکے ہیں، اور وہ چیزیں جن پہ وہ امید لگائے بیٹھے تھے، اگر مال دولت کوئی دیکھ لیں تو وہ بھی اس دن کام نہیں آنی، وہ سب کچھ وہاں گم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 76 پہ آ جائیں۔ جی، ان بلا شبہ قارون، اچھا یہ اب ہم آگے اینڈ کی طرف، جی اب یہ صورت کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ آیت نمبر 76 کے حوالے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 76 سے آن ورڈ جو ہے، اور پینسل ضرور آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو بات ہے وہ قارون کی آ رہی ہے۔ اب قارون کون تھا اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے خود واضح کر دیا کہ قارون جو ہے وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، ٹھیک ہے؟ اور بنی اسرائیل سے آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا، وہ لوگ جو شروع سے میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کہ بنی اسرائیلی کون تھے۔ تو قارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، کزن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کی نگرانی پر متعین کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا اور ہارون علیہ السلام کو آپ کا نائب قرار پائے، تو اسے حسد ہونے لگا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے قارون نے مطالبہ کیا کہ اسے بھی کوئی منصب دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اسے کوئی منصب ملے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معذرت کر لی۔ اس حسد کی بنا پر اس کی اور زیادہ آگ بھڑکی اور اس نے منافقت شروع کر دی۔ تو اس سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا؟ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ فرعون نے اس کو نگران بنایا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں ایک دنیا کا رہا ہے شروع سے قانون، اب وہ کون تھا؟ ظالم تھا، یہ لوگ مظلوم تھے۔ اب اس نے بنی اسرائیلیوں میں سے ہی ایک بندہ قارون سلیکٹ کیا ہوا تھا جس کو وہ خوب نوازتا تھا،
جتنا وہ اس کو دولت دیتا تھا اب وہ کہتا تھا ان کے اندر کے راز سارے مجھے بتاؤ، اب اندر کیا ہو رہا ہے بنی اسرائیلیوں میں یہ بتاؤ. تو ایسا شخص باغی اندر ہی ہوتا ہے. وہ فرعون اس کو پیسے اور دولت دیتا تھا، یہ کیا کرتا تھا بنی اسرائیل کے تمام راز ان کو پہنچاتا تھا، کیونکہ اس نے ان کو بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے قارون کو متعین کیا ہوا تھا. اب یہ بات ذہن میں رکھ کے یہاں سے اب آیت پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے. انا بلا شبہ قارون تھا، کانا تھا من قومی موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیلی تھا. فبغى علیہم، پھر اس نے ظلم کیا. اس نے کیا کیا؟ فبغى علیہم، اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، اس نے قوم سے غداری کی، یعنی فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی قوم پر زیادتی کی اور انہی سرگرمیوں میں مصروف رہا. وَأَتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے دیا تھا اسے من الکنوزی، خزانوں میں سے، ماں اس قدر کے انا بلا شبہ مفاتیحہ اس کی چابیاں، لتنو البتہ بھاری ہوتی تھیں اٹھانے میں، بالعصبتی ایک جماعت پر، اول القوتی قوت والی. ٹھیک ہے نا. اس سے کیا مطلب ہے؟ اچھا اب یہاں پر جو چیزیں ہمیں جہاں تک سمجھ آئیں گی ہمیں وہیں تک رہنا ہے. یہاں پر آج کے دور کی طرح وہ ATM کارڈ تو نہیں ہے نا، یہ وہ دور ہے جبکہ اس طرح کے بینک نہیں تھے، چیزیں نہیں تھی. تو یہاں ڈاکٹر سر نے اس کو ایسے سمجھایا ہے کہ اول تو اب آج کی چابی کا کنسپٹ نہ رکھیں. یہ وہ دور ہے جب بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے اور آگے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ بڑا سا ایک راڈ آگے بند کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا. تو اس میں ممکن ہے اس راڈ کی طرف اشارہ ہو، ان پھٹوں کی طرف اشارہ ہو. بہرحال مین جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ اس شخص کے پاس بے انتہا دولت تھی. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. اس جب قالا کہا لہو اس سے قوم، اس کی قوم نے، یعنی انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کیا کیا؟ لا تفرح، تو اترانا ہے. یہاں سے آپ لوگ پینسل سے نمبر 1 لکھیں. یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کو دیکھیں، پہلے نصیحت کر دی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ لا تفرح، تو اترا مت. ان اللہ، بلا شبہ اللہ، لا یحب الفریحین، نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ نصیحت نمبر 1 ہے جو اس کی قوم نے سمجھایا اور اس کو نصیحت کی کہ بھئی تم بالکل اتراؤ نہیں. آگے آ جائیں آیت نمبر 77 کی طرف. وابتغی، اور تو تلاش کر، فیما، اس میں جو کچھ آتا کاللہ، جو اللہ نے دیا ہے، دار الاخرتی، وہ آخرت کا گھر ہے. یہ ہے نصیحت نمبر 2. نصیحت نمبر 2 جو ہے یہ آپ لوگ لکھ لیں کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے دار الاخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. یعنی تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں آپ کو کہوں گی ریکمینڈ کرنے کے لیے کہ ہم اپنا نا آیات ضرور ذہن میں رکھا کریں. جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زکوٰۃ کے مصارفین ہیں کون، یعنی اپنے مال کو ہمیں صحیح جگہوں پہ خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی اس کی قوم نے سمجھایا، جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے تو تم اسے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. اب آ جائیں نصیحت، تیسری نصیحت کی طرف. ولا تنسى نصیبک من الدنیا، اور مت تو بھول نصیبہ کا اپنا حصہ من الدنیا، دنیا سے. اچھا اب تیسری نصیحت اسے کیا کی گئی؟ تیسری نصیحت یہ کی گئی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اسے تم اپنی ذات پہ بھی خرچ کرو. تو اس سے ہمیں پتا چلا وہ بہت کنجوس بھی ہوگا کہ بس جو دولت جمع کرنے کی فکر میں لگا رہا اور اس نے اپنی ذاتی ضرورت کی طرف بھی نہیں حتیٰ کہ اس کو بھی نظر انداز کیا. تو ہمیں اس چیز کا بھی دھیان کرنا ہے. ہم میں سے بہت لوگ اس طرح کے ملتے ہیں پھر جو اپنے پہ بھی نہیں لگاتے. یعنی یہ غلط بات ہے. ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی کفران نعمت ہے اگر ہم نہ استعمال کریں. ضرورت کا گھر، ضرورت کی گاڑی، ضرورت کی چیزیں، ضرورت کے کپڑے ہم لازمی استعمال کریں. تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ مت تو بھول اپنا حصہ دنیا کا. بلکہ میں اتنی خوبصورت آیت ہے آپ لوگ لکھیں، سورہ اعراف 32 آپ لوگ لکھیں. اس طرح آپ لوگ آگے ایکسپلین کریں گے نا تو یہ ریفرنسز ہوتے ہیں تو 5-10 منٹ میں بھی آپ لوگ اپنی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سورہ اعراف 32 ضرور لکھیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کس نے حرام کی ہے وہ زینتیں جو اللہ نے نکالی ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی وہ پاکیزہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو. ٹھیک ہے نا. جو حرام یعنی اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ رہبانیت کی اجازت نہیں ہے. سورہ حدیث 27 آپ لوگ پڑھیں. رہبانیت کا حکم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی تمام نعمتوں میں اعتدال کا معاملہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں اب چوتھی نصیحت پہ آ جائیں. وَأَحْسِن، اور تو لوگوں پر احسان کر، کما احسن اللہ، جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، الیکا، تجھ پر. ٹھیک ہے نا. چوتھی نصیحت بھی کلیئر ہے کہ بھئی جہاں یہ جو تمہیں اللہ اتنی دولت ملی ہوئی نا یہ اللہ کا احسان ہے تم پر. اب تمہیں چاہیے کہ تم اس کو غریبوں مسکینوں پر اور صدقہ خیرات کرو. ٹھیک ہے.
اب پانچویں کی طرف آ جائیں، پانچویں نصیحت، ولا تبغی، اور نہ تو تلاش کر، فساد فی الارض، زمین میں، اور تو فساد مت کر، زمین میں فساد مچانے والوں میں سے مت ہو جا، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اب یہ پورا تصور ذہن میں لائیں، جبکہ ایک طرف حضرت موسیٰ کی دین کی تبلیغ چل رہی ہے، وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور ایک طرف میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے شروع میں کلیئر کر دیا کہ قارون کون ہے۔ قارون ان تمام سازشوں کو، ان تمام سازشوں میں لگا ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ کے اس نبوت کے اور تبلیغ کے مشن کو ناکام بنانے میں مصروف ہے۔ تو یہ والی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو تبلیغ تھی وہ خیر کی تھی، اور یہ جو اس طرح کے قارون ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یہ فساد فی الارض ہوتے ہیں، جس کا ذکر آیا۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے آ جائیں آیت نمبر 78 کی طرف۔ قال، اس قارون نے کہا، انما یقیناً اوتیتہ، میں دیا گیا ہوں وہ مال، علی علم، اس علم کی بنا پر، عندی، جو میرے پاس ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ ہم انسانوں سے بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے، اس کو ضرور دیکھیں یہ 78 کو، کہ یعنی یہ جو دولت ہے یہ مجھے کیسے ملی ہے، کیونکہ میں سمجھدار ہوں، کیونکہ میں ذہین ہوں، کیونکہ میری اعلیٰ منصوبہ بندی تھی، یہ میری پلاننگ تھی۔ تو یہ جو میٹیریلسٹک سوچ ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے بھی وہی کہا کہ یہ تو میری علم ہے، یہ تو میرا علم ہے جو کہ ہندی میرے پاس ہے۔ کیا وا، اور لم نہیں، یعلم، اور نہیں اس نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد تحقیق، اہلک، ہلاک کیے ہیں، من قبلی ہی، اس سے پہلے، من القرونی، کئی امتوں سے، من، وہ لوگ کے، ہوا وہ، اشد، بہت زیادہ، منہ، یعنی اس قارون سے، قوتاً، قوت میں بھی بہت سے، وہ اکثر، اور بہت زیادہ تھے، جمع پونجی میں، یہ جیسے ہم نے پڑھا معیشت میں، اکانومی میں، دولت میں، اس سے کہیں آگے تھے۔ ولا یسألو، اور نہیں پوچھے جاتے، ان ذنوبہم، ان سے، ذنوبہم، اپنے گناہوں کی بابت، مجرمین، مجرم لوگ۔ تو 78 آیت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے جن کے پاس طاقتیں بھی تھیں، مال و اسباب بھی تھا، اور اس سے بڑھ کر تھا۔ تو اللہ کے ہاں مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ ڈائریکٹ جہنم کی طرف اچھال دیے جائیں گے۔ 79، فخرج، پھر وہ نکلا، علی قومی، اپنی قوم کے سامنے، فی زینتہ، اپنے اس ٹھاٹ باٹ سے اور وہ زینت سے، قالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، یریدون، جو چاہتے ہیں، حیات الدنیا۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اب یہ بھی ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فوراً دوسرے کی اس طرح کی چیزوں سے امپریس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فلاں کا ڈرائنگ روم ایسا ہے، فلاں کی گاڑی ایسی ہے، تو یہ وہی کیٹیگری ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی، انہوں نے کیا کہا، یا لیتا، اے کاش، لنا، ہمارے لیے بھی ہوتا، مثل ماں، اس کے جو اوتیا قارون، جو کہ اس قارون کو دے دیا گیا ہے، انہو، یعنی دنیا پرست لوگ، انہو بلا شبہ، وہ لذو حظ عظیم۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑے نصیبے والا ہے۔ تو یہ بات ہم بھی، ویسے ہمارے لیے بڑا سبق ہے ان چیزوں کا، ہم بھی ایک دم دوسرے کے ان چیزوں کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ قسمت والا ہے، کتنا کچھ اس کو دے دیا۔ تو اس میں دیکھا جائے، اس پورے آیات میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، یعنی ہم کسی کو یہ بھی کہیں تو سوچ کے کہیں کہ دولت نہیں ہے اصل حقیقت، اصل جو نعمت ہے وہ ہدایت اور ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہی لوگ ہیں، انہوں نے کہا یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ وقالا، اور کہا، الذین، وہ لوگ جو اوتوا العلم، لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں، وہ جو علم والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، جن کے ٹارگٹس، مقصد آخرت ہیں، انہوں نے کہا، ویلکم، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ، اللہ کا ثواب، خیرون، بہت بہتر ہے، لمن، اس شخص کے لیے جو، پھر پینسل رکھے ہاتھ میں، آمنا، ایمان لایا، وعمل صالحا، جو اس نے نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے نا۔ دولت، رشتہ دار، پراپرٹی، سب یہیں رہ جانا ہے، ساتھ کیا جائے گا، ہمارا ایمان اور نیک اعمال جائیں گے۔ تو علم والوں نے کیا کہا کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس بہتر وہ ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے۔ ولا یلقاها، اور نہیں سکھلائی جاتی یہ بات، الا مگر صابرون، صبر کرنے والوں کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی 80 میں کہ یہ چیز کا ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ یہاں سے کیسا وقت گزارنا ہے، صبر سے گزارنا ہے، قناعت سے گزارنا ہے۔ اور صبر کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ناجائز خواہشات پر ناجائز خواہشات پر قابو پا کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ثابت قدم رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہمیں پتہ چلا کہ نہیں سکھلائی جاتی مگر صبر کرنے والے ہی سیکھیں گے یہ بات، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اعتدال ضروری ہے، اپنے پہ بھی لگائیں، اولاد پہ بھی لگائیں۔ قانون وراثت ایسے ہی نہیں آیا
وہ پوری محنت کریں، کیونکہ ایک عام شخص نے جاتے ہوئے اولاد کے لیے چھوڑ کے جانا ہے، تو اتنی محنتیں سب کریں، ٹھیک ہے نا، پر یہ معاملہ نہ ہو کہ دولت کو ہی سب سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر دیکھیں فخسفنا چنانچہ ہم نے دھنسا دیا بھی اسے وبدارہ اس کے محل کو، اس کے گھر کو، ارد زمین کے اندر، یعنی وہ اس کا مال، اس کا محل، اس کا گھر سارا زمین کے اندر دھسا دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ خسف فی الارض فما پھر نہ کانا ہوئی لہو اس کے لیے من فیتن کوئی جماعت ینصرونہ جو اس کی مدد کرتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے مال، اس کے گھر، اس کے محل نے کوئی کسی نے اس کی مدد نہیں کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کانا من المنتصرین اور نہ ہی وہ خود ہی ہوا بدلہ لینے والوں میں سے۔ تو یہ بڑی عبرت والی آیات ہیں کہ اس کا مال، اس کا جاہ و جلال، اس کے ٹھاٹ، کچھ بھی، حتیٰ کہ وہ خود بھی اس قابل نہ رہا کہ اللہ سے اپنی اس بربادی کا انتقام لے سکتا۔ استغفر اللہ العظیم، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 82 وَأَصْبَحَ اور وہ ہو گئے الذین وہ لوگ جنہوں نے تمنا کی تھی مکانہ اس کے مرتبے کی بالامسی کل، یقولون ایک دوسرے سے کہتے تھے۔ اب اس سچویشن کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک دن پہلے یہ بات ہوئی ہوگی، پھر یہ عبرتناک واقعہ ہوا ہوگا، اب وہ لوگ جنہیں حسرت ہوئی تھی انہوں نے یہ خوفناک انجام دیکھ لیا، اب خوفناک انجام کے بچ جانے پہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جنہوں نے دیکھ لیا اس کے مرتبے کو، ہاں وہی کا ان اللہ تعجب ہے، کیا نہیں تو نے دیکھا اللہ یبسط کشادہ کرتا ہے رزق لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، وہ یقدری اور وہی جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لولا اگر نہ ہوتا ان یہ کہ من اللہ احسان کیا اللہ نے علینا ہم پر، لخسف بنا تو البتہ وہ دھنسا دیتا ہمیں بھی، وہی کا انہ تعجب ہے کیا نہیں تو نے دیکھا لا یفلح الکافرون نہیں فلاح پایا کرتے کافر نہیں فلاح پایا کرتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری سچویشن ذہن میں آ گئی کہ انہیں بھی احساس ہو گیا اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جو کہ لے لیتا ہے، یہ اللہ کا قبضہ قدرت ہے۔ تو جب ہمیں آپ کو اور مجھے یہ پتا چلا کہ جب اللہ ہمیں ہر نعمت سے نوازے نا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم بھول نہ جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز لے لیتے ہیں ہم تب بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو ہمارے پاس ہیں۔ ایک نعمت چھین جانے پہ وہ جو شور شرابہ کرنا ہوتا ہے نا، اس چیز کی ہم پریکٹس کریں، یہ چیزیں پریکٹس سے آتی ہیں، ایک دم نہیں آئیں گی، پر ہم پریکٹس ضرور کریں اس چیزوں میں، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 83 پہ آ جائیں، تلک دار الاخرۃ نجعلھا یہ دار الاخرت ہے، ہم کر دیتے ہیں اس کو للذین ان لوگوں کے لیے لا یریدون نہیں چاہتے علوا بڑائی فی الارض زمین میں ولا فسادا اور نہ فساد چاہتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین اور بہترین انجام جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہی ہے۔ اچھا 83 کو میں آپ کو ایسے سمجھاتی ہوں، یعنی جو مجھے سمجھ آیا، دیکھیں اب بات ہو رہی ہے پیچھے سے اقتدار کی، ٹھیک ہے نا، یہ آخرت کا گھر جو اصل گھر ہے مخصوص کرتے ہیں تو جو نہ زمین میں اقتدار اور اختیار کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اچھا اس کو آسان سے آپ سمجھیں، اب دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ انقلابی جد و جہد چل رہی تھی، تو جو مدینہ کی ریاست تھی تو بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس وقت پورے سربراہی کی حیثیت سے آئے نا، سربراہ کی حیثیت سے پوری ذمہ داری سنبھالی، لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد تھی اس کا مقصد حصول اقتدار نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، آسان سی اردو میں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، ان کا مقصد نہیں تھا حصول اقتدار اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواہش مند تھے، لیکن ایک ذمہ داری ان پر بھی آئی تھی۔ تو یہ آیت، اس آیت کو آسان سی اردو میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ خواہاں نہیں ہوتے، ان کی خواہش حصول اقتدار نہیں ہوتی، لیکن جب دی گئی تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھایا، ٹھیک ہے نا۔ اور آخرت کی زندگی تو ہے ہی اہل تقوی کے لیے، یعنی کہ جب دیکھیں کیا حضرت ابو بکر کو نہیں اتنی بڑی خلافت ملی تھی، کیا حضرت عمر کو دیکھا تو حضرت عمر کی تو دیکھیں 22 لاکھ مربع میل، یعنی حضرت عمر، پھر تین بر اعظم تھے ان کے انڈر، لیکن ہم جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو اتنی سادگی تھی، ہے نا، یہ بات کلیئر ہو گئی نا آپ لوگوں کو۔ تو ان سب کی جد و جہد کیا تھی؟ اللہ کے دین کو نافذ کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کے لیے، عیش و عشرت نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 84 دیکھیں، من جو کہ جاء بالحسنتی نیکی لے کے آئے گا، فلہو تو اس کے لیے ہے خیر منہا کو تو سرکل کر لیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیں گے، بہترین نیکی وہ لے کر آئے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو کہوں گی آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ بقرہ 261، کیونکہ ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا میں 700 گنا تمہیں دوں گا، اور سورہ انعام 160 بھی لکھیں،
کہ 1 is equal to 10 گنا. ٹھیک ہے نا, یہ جو ریڈنگس ہمیں اس میں قرآن میں دی گئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا خیر منہا. تو یہ اس سے آپ کو اور مجھے یہ پتہ چلا کہ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے نا, اس کو بھی نہ سمجھیں کہ یہ لائٹ ہے, وہ بھی کرنی ہے. جیسے رستے سے پتھر اٹھا دینا, دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دینا, سیدھے ہاتھ سے کھانا, سلام کرنا, خوش اخلاقی سے ملنا. ٹھیک ہے نا, ہم نے خود فکس کر لیا کہ جی وہ روزہ, نماز, زکوٰۃ, جہاد, یہ بہت بڑی بڑی نیکی ہیں. آپ کی اور میری دن میں کرنے والی یہ جو پوائنٹ پوائنٹ کی ذرا ذرا نیکی ہے نا, یہ بھی لائی جائیں گی اور ان کا اتنا بڑا بڑا اجر ملے گا. خیر منہا, کہ اس کی کوئی انتہا اور حدود نہیں ہوں گے. تو ہر کام کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے نا ہم لوگ انشاءاللہ, اس کا بہت اجر ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی یعنی لائٹ نہ لے, اس پہ بھی محنت کریں. ٹھیک ہے نا. آج کل کا مزاج ایسا ہو گیا نا, غصے جلدی آ رہے ہیں, صبر نہیں رہا ہے, تو کوشش کریں اس ٹریننگ کی. ٹھیک ہے نا, کہ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے بے انتہا اجر ہوگا, اور جس کی 2 ریڈنگز ہمیں قرآن سے ملتی ہیں, سورہ بقرہ 261 اور سورہ انعام 160. ومن, اور جو کہ جا اب سیادی, جو برائی لے کر آئے گا, فلا, تو نہیں, یجزیہ, بدلہ دیے جائیں گے, اللہ سینا, وہ لوگ جنہوں نے عامل السیئات, عمل کیے برے, الا, مگر, ما, جو کچھ, کانو, وہ تھے, یعملون, جو کچھ انہوں نے کیا. ٹھیک ہے نا. 84 کا کیا مطلب, کہ نیکی کا تو اتنا زیادہ ہے, لیکن برائی کا صرف این برائی کی سزا اتنی ہی ملے گی, 1 is equal to 1. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمانیت ہے یہ. آیت نمبر 85 پہ آ جائیں. آیت نمبر 85. ان الذی, بلا شبہ وہ اللہ جس نے فرض, فرض نازل کیا, علیک, آپ پر, قرآن نازل کیا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ علیک القرآن, یعنی وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا, لرادک, البتہ وہ لوٹانے والا ہے آپ کو, الی معاد, آپ کے لوٹنے کی اچھی جگہ. کل کہہ دیجئے, ربی, میرا رب, عالم, خوب جانتا ہے, من, اس شخص کو جو جا آیا ہے, بالہدی, ہدایت کے ساتھ, ومن, اور وہ جو بھی ہوا, اور اس کو بھی جو فی دلال مبین, جو ظاہر گمراہی میں ہے. اچھا 85 میں میعاد جو جگہ ہے, اس پہ ڈاکٹر اسرار کے 2 رائے ہیں, آپ دونوں غور سے سنیں. پہلے تو کیونکہ میعاد ایسے ہے نا کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا اور وہ آپ کو لوٹائے گا, لوٹانے کی اچھی جگہ, تو ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے نا جیسے لوٹنے کی بات ہو رہی ہے. اور آپ لوگ تعارف یاد رکھا کریں, میں نے سورہ قصص کے تعارف میں بھی ذکر کیا تھا اس بات کا, جو ہجرت کے بعد, یہ جو ہجرت کے وقت آیات نازل ہوئی تھی. دیکھیں اس میں آپ لوگ شروع کریں, جو پہلی ہے غور سے اس کو سنیں جی. یہاں سے اس آیت میں میعاد جو ہے اس سے مراد مکہ ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی گئی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ کی طرف لوٹا دے گا. اس سے جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہجرت کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن گزارنے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے, تو چونکہ آپ کو تعقب کا اندیشہ تھا, ٹھیک ہے نا, اس لیے آپ نے احتیاطاً ایک غیر معروف پہاڑی رستہ اختیار فرمایا, جو آگے جا کے مکہ سے مدینہ جانے والے رستے کی طرف جا مل جاتا تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جب اس رستے تک پہنچ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی جذباتی اور رقت آمیز صورتحال پیدا ہو گئی. اچھا, اس کو انہوں نے ٹی کی طرح سمجھایا ہے. ٹی جیسے ایک لمبا, اب ٹی ایسے بنتا ہے نا, ایک لمبا پھر 2 رستے جاتے ہیں. دائیں طرف کا رستہ مدینہ کو جاتا تھا اور بائیں طرف کا رستہ مکہ کو جاتا تھا. اس وقت مکہ اور خانہ کعبہ کی جدائی کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ہوک اٹھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کی پیش نظر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اطمینان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ دل گرفتہ نہ ہو, بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور مکہ واپس لے کر آئیں گے. اگرچہ ابھی تو آپ وہاں سے مجبور ہو کر نکلے ہیں, لیکن ان قریب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل کرنے والے ہیں. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے لپٹ کر فرمایا, یعنی روانگی کے وقت, کہ اے کعبہ اللہ, مجھے تجھ سے بہت محبت ہے, پر میں کیا کروں, یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ میعاد کا مطلب یہ ہوا, سوری زبر ہے, معاد کا مطلب. اچھا, دوسری جو انہوں نے کہا, ان کی ایک اور رائے بھی معاد میں یہ ہے, کیونکہ یہاں پہ ورڈ ہے نا علیک القرآن. علیک القرآن کا مطلب کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا. اچھا, علیک القرآن کے لحاظ سے آپ لوگ لکھے سورہ نمل 92, اس میں ڈاکٹر سار کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ ورڈ آیا ہے, تو اس ورڈ سے پھر ان کی رائے یہ ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ جب نازل ہونا شروع ہوا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیا گیا ہے, تو اس میں یہ ذمہ داری تھی کہ یہ فرض تھا کہ اب آپ یہ جو قرآن دیا گیا, اس کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری بھی آپ پر اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے دی ہے آپ کو یہ ذمہ داری. تو یہ بھی اس کے اندر آتا ہے, اس کے اندر تبلیغ و اشاعت بھی آتا ہے, اور اس تبلیغ و اشاعت کا جو رزلٹ ہے وہ آخرت میں جنت ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو ایک لوٹنے کی جگہ ہے نا. ایک لوٹنے کی جگہ مکہ آ گیا, دوسرے لوٹنے کی جگہ ڈاکٹر اسرائیل کی رائے کے مطابق معاد سے مراد آخرت اور جنت بھی ہے, کیونکہ انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے یہ آگے پہنچا دیا تھا. ٹھیک ہے نا, جو اللہ کا حکم آیا انہوں نے یہ پورا میسج آگے پہنچا دیا. تو جنت بھی لوٹنے کی وہ عمدہ ترین جگہ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ دونوں رائے ذہن میں رکھیں. آیت نمبر جی آیت نمبر 86 پہ آ جائیں. وما کنتا, اور نہیں تھے آپ, ترجو امید رکھتے, ان یہ کہ یلقا القا کی جائے گی, الیکا آپ کی طرف, کتابو یہ کتاب, الا مگر رحمت من ربک, بلکہ یہ ڈال دی جائے گی آپ کے رب کی رحمت سے, القا کی گئی آپ کے رب کی رحمت سے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین, لہذا نہ ہرگز آپ ہوں مددگار کافروں کے. تو 86 کیا ہے؟ 86 تو وہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پیدائشی طور پہ ہر رسول ہر نبی ہے وہ پیدائشی نبی اور رسول ہی ہوتا ہے, لیکن وہی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ بعثت سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے امیدوار نہ تھے کہ آپ پر قرآن نازل کیا جائے گا, اور نہ آپ اس کے کوشاں تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا 40 ایئرس کا لائف پیٹرن ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انٹرنیشنل کامیاب تاجر تھے, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت یمن پہ بھی جاری تھی اور شام کی طرف بھی جاری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 ایئرس تو یہ والے تھے, تو اس میں آپ کو تو کوئی توقع نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب کی جائے گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ اشارہ اس کی طرف ہے. اور یہاں میں ایک بہت اہم بات کہوں گی, یہ ترمذی کی حدیث ہے, کیونکہ بات تاجر کی آ رہی ہے اور بزنس کو پسند کیا جاتا ہے جو اس میں اسلام میں, تو اس کی حدیث ہے, یعنی وہ تاجر, یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر دیکھیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز تھیں, اور جیسے تھا کہ یہ ایسا تاجر تھے جو اپنا سامان بیچتے ہوئے اس کا نقص بتا دیتے تھے, تو وہ تاجر جو بالکل سچا ہو, اپنے معاملات میں جھوٹ کی آمیزش نہ رکھے, امانت دار ہو, تو وہ قیامت کے دن انبیاء, صدیقین, شہداء کے ساتھ ہوگا. تو یہ بہت بڑی بات ہے تجارت کے حوالے سے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 86 جی. اور یہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے پشت پناہ نہ ہو جائے, یہ وہی والی بات ہے کہ جب یہ دعوت دے دی گئی تھی تو اس میں اب یہ رشتہ داریاں اور یہ تعلقات ہیں, اب ان کی اہمیت نہیں ہے ضروری. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 87 پہ آ جائیں. وَلَا يَسُدُّنَّكَ, اور ہرگز وہ کافر روک دیں گے آپ کو, ان آیات اللہ, اللہ کی آیتوں سے, بعد اس کے بعد, اذ جب, انزلت وہ نازل کی گئی, الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, وَدْعُوا, اور آپ بلائیں, الی ربک, اپنے رب کی طرف, وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور نہ ہرگز آپ ہوں مشرکوں میں سے. ٹھیک ہے, 88 پہ آ جائیں. وَلَا تَدْعُوا, اور مت آپ پکاریں, مع اللہ, اللہ کے ساتھ, الہًا آخر, کسی دوسرے الہ کو, لا الہ الا ہوا, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی, کلو, ہر شیء, چیز, ہالکہ, ہلاک ہو جانے والی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سب کچھ ہلاک ہو جانے والا ہے, اللہ سوائے وجہ, اس کے چہرے کے, یعنی اللہ کی ذات, یعنی اس میں ذات بریکٹ میں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ کا چہرہ یعنی اس کی ذات, لہو, اسی کے لیے ہے, حکم و حکم, و الیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اچھا, یہ اللہ کے چہرے پہ ہم 2 منٹ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی, دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات, عالم برزخ, جنت, دوزخ, یہ چیزیں, اللہ کی کرسی, یہ سب متشابہات میں ہے. ہم انسانی عقل, ہمارا ذہن یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا, تو آپ کو اور مجھے اس پہ بحث بھی نہیں کرنی. آپ لوگ ذات بریکٹ میں لکھ لیں, چہرے سے مراد ذات, یہ ہم, یعنی ہمارا ذہن ہی یہاں تک نہیں جا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. چلیے اب نوٹس دیکھ لیتے ہیں. اچھا, یہ میرے لیے اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ آج کا دور ایک ایسا دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں. یعنی ہم میں سے کون ہے اس وقت, یہ پچھلی قومیں تو پتہ نہیں تصور کریں نہ کریں, جو آج کے انسان کی فیسلٹیز ہیں, وہ نعمتیں ہیں, اور ہم میں سے تقریباً جس کو ملی ہوئی ہیں وہ ضرور آج کی آیات پہ غور کریں. یہ وہی 5 پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو لکھوائے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کریں, اپنے رشتے داروں کو, دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور ان سے ڈسکس کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو نمبر 1 کیا کرنا ہے کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین, اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے, تو ہمیں اترانا نہیں ہے. ہم اتراتے کس بات میں, اولاد پر.
گھر پر میرا تو گھر فلاں ہے. ہمارے اسکول آج اسٹیٹس سمبل بنے ہوئے ہیں. یعنی ان سب چیزوں پہ غور کریں اور ان پہ اپنی کریکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, اپنی دولت پہ مت اتراؤ, اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, بہت ورک آؤٹ کی ضرورت ہے ان چیزوں, ان 5 نکات پر. پھر کیا ہے, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا ہے دار آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. میں نے پھر آپ کو ریمائنڈ کرا دیتی ہوں, سورہ توبہ آیت 60, اس میں دیکھیں مصارف زکوٰۃ کون ہے مستحق, غریب کون ہے, مسکین کون ہے. یہ ہوتا ہے کہ اب آپ لوگ سنیں اور آگے اس کی انویسٹیگیشن خود کریں. ٹھیک ہے نا, اور دیکھیں کہ ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ پہنچانا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر تیسرا, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اور تم دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو. یعنی کہ اسے ہمیں اعتدال کی روش اختیار کرنی ہے. ہر چیز جو اللہ کی نعمتیں ہیں, پھل سے لے کے رشتہ داروں اور اپنے والدین اور اپنی یہ دنیا کی جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں نا, مال و متاع, اس میں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر چوتھا پوائنٹ ہے, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا. کسی بھی اللہ تعالیٰ وہ پل بھی سیکنڈز نہ آئے کہ ہمارے میں اطراء اور یہ غرور آ جائے. یعنی یہ اللہ کا احسان ہے. جو کچھ ہم بول رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہوئی ہیں, جسم دیا ہوا ہے, نعمتیں دی ہوئی ہیں. تو ہم پل پر اللہ کا شکر ادا کریں. جیسے آج اللہ نے ہم پر احسان کیا, اسی طرح ہم لوگوں کے ساتھ ہم ظالم نہ بن جائیں. ٹھیک ہے نا. پانچویں نصیحت کیا ہے, ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین. ٹھیک ہے نا. اللہ کی زمین اور زمین میں فساد مت مچاؤ, اللہ فساد مچانے والوں کو نہیں پسند کرتا. اور ابھی آپ مسلسل دیکھیں, فساد کرنے والے سارے کے سارے ختم کر دیے گئے. ٹھیک ہے نا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.